دو اسٹڈیز میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا. ایک 2021 میں ہوئی تھی جس میں پریجڈس کے بارے میں پاکستان کی اسٹڈی کی تھی, اور ہم آئی تھنک وی ٹاپ دیٹ اسٹڈی کہ 99.81% آف پاکستانیز held some sort of misogynistic or prejudiced view. Again, that's what the study said, but this is what I read. اور پھر تھامسن راؤٹرس کی ایک اسٹڈی ہوئی تھی 2022 میں جس میں we were the 6th most dangerous country in the world for women. Obviously these are horrible places to start, لیکن unfortunately جو ہے وہ ہے, اور اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں آپ کافی عرصے سے ایکٹیویزم کر رہی ہیں, امپروومنٹس in this space آ رہی ہیں؟ Is it becoming a safer place for women? Are we going to go from 6th to 7th to 8th, or are we going to go from 6th to 5th? What on ground کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ سوال جو آپ نے جس سے شروع کیا وہ شروع سے ہی ایک بہت زیادہ ایک افسوسناک اعداد و شمار ڈیٹا ہے. جی, ہم کیا 6th 5th چلے جائیں گے یا 10th یا نیچے چلے جائیں گے؟ اور یہ کیوں ہے؟ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں اتنے سارے ممالک کیوں ہیں؟ بالکل, تھامسن رائٹر والے میں جی نمبر 1 پہ انڈیا ہے, نمبر 2 پہ افغانستان ہے, پاکستان, بنگلہ دیش از ناٹ ان اٹ, لیکن اس ریجن کے کافی, یہ بھی ڈسکس کرنے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کیوں نہیں ہے, اور وہ اس لیے. چلیں اچھی بات سے شروع کرتے ہیں, پھر سیڈ باتوں میں بعد میں چلے جائیں گے. وہ اس لیے نہیں ہے بنگلہ دیش کیونکہ جن حالات میں 1971 میں بنگلہ دیش لبریٹ ہوا پاکستان سے اور قیام میں آیا, اس وقت عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا. کہا جاتا ہے there are claims and counter claims from both sides, from Bangladesh and from Pakistan, کہ 2.5 لاکھ عورتیں ریپ ہوئی تھیں پاکستان آرمی کی طرف سے. اور جو مولوی تھے انہوں نے سائڈ کیا تھا with the wrong side of history. بہت سارے مولوی جہاں پہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز اور گروپس ہیں بنگلہ دیش میں, انہوں نے پاکستان فوج کے ساتھ کیا تھا, سائڈ کیا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہے یا پتہ ہونا چاہیے کہ مارشل لاء تھا, ملٹری رول تھا, ڈکٹیٹرشپ تھی. جی. تو جب یہ سب چیزیں ہم کمبائن کرتے ہیں اور ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا, جو تشدد ہوا, جو وائلنس ہوئی, جو قتل و غارت ہوا, 3 million people are said to have been killed during the liberation war. تو اس کے بعد پھر عورتوں کا اسٹیٹس بہت بڑھ گیا. عورتوں کی امپاورمنٹ بہت ڈیلیبریٹلی ایک منظم آرگنائز طریقے سے عورتوں کی امپاورمنٹ کی گئی. اب اس وقت آپ وہاں کی بنگلہ دیش کی عورتوں کی لٹریسی فگرز دیکھیں, ہیلتھ فگرز دیکھیں, پاپولیشن فگرز دیکھیں, پاورٹی فگرز دیکھیں, امپلائمنٹ فگرز دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا ایک ملک ہے. سو اٹس اے مکس پکچر. لیکن انڈیا, پاکستان اور افغانستان, اچھا افغانستان کا اس ڈیٹا کے اندر آنا ایز ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ فار ویمن سمجھ میں آنے والی بات ہے, کیونکہ 1979 سے لے کے آج تک 2024 تک افغانستان از ان اے اسٹیٹ آف وار, یا سول وار یا وار آف آکوپیشن. پہلے اس زمانے میں سوویت یونین کہلاتا تھا, اب رشین فیڈریشن ہے اور الگ الگ ہو ٹوٹ گئی سوویت یونین. انہوں نے دسمبر 1979 میں انویڈ کیا تھا اور آکیوپائی کیا تھا افغانستان کو. اس کے بعد پھر طالبان کا رول آیا, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے 9/11 ہو گیا تھا نیو یارک میں, اور امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے انویڈ کیا تھا اور آکیوپائی کیا تھا اکتوبر 2001 سے لے کے ابھی اگست 2022 تک. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہم برا نہیں مان سکتے, ہم حیران نہیں ہو سکتے کہ افغانستان اتنی خطرناک جگہ کیوں ہے. لیکن پاکستان, ہم کون سا طالبان رول کے نیچے رہے ہیں؟ ہم سوویت یونین کے نیچے کب رہے ہیں؟ امریکہ نے بالکل, یو ٹک دا ورڈز آؤٹ آف مائی ماؤتھ. مٹیریلی اور ایموشنلی اور مینٹلی اور اکنامکلی تو ہمیں آکیوپائی کیا ہوا ہے اور انویڈ کیا ہوا ہے, لیکن ایکچولی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہیں امریکن پاکستان کے اندر. تو وائی پاکستان, اس کے ساتھ وائی انڈیا, یہ غور طلب باتیں ہیں, ان کو ہم کسی اور دن کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں.